السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارا جو ہے قرارداد مقاصد کے جو ہے وہ آخری 3 پوائنٹس جو تھے وہ رہ گئے تھے۔ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو میں نے لکھا ہے یہاں پر دوسری دستور ساز اسمبلی، ٹھیک ہے۔ اب گورنر جنرل غلام محمد محض نامزدگی کے ذریعے جو ہے وہ نئی دستور ساز اسمبلی دینا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ نئی دستور ساز اسمبلی تشکیل دیں، ٹھیک ہے نا، گورنر جنرل غلام محمد۔ اب لیکن فیڈرل کورٹ نے یوسف پٹیل بنام حکومت کیس میں فیصلہ دیا کہ دستور سازی کا کام صرف دستور ساز اسمبلی کرے گی اور اسے منتخب کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یوسف پٹیل بنام حکومت نے کیس میں فیصلہ اس وقت کر دیا کہ دستور ساز اسمبلی کا کام ہی دستور ساز اسمبلی کرے گی اور اسے منتخب کیا جائے گا۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ دوسری دستور ساز اسمبلی کا انتخاب 23 جون 1955 میں بلا واسطہ طور پر عمل میں ہے۔ دوسری دستور ساز اسمبلی 23 جون 1955 میں بنی۔ اب نئی دستور یہ کہ کل ارکان کی تعداد 80 تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب ملک کے دونوں حصوں سے مساوی ارکان لیے گئے۔ 5 صوبائی اسمبلیوں کو دستور ساز اسمبلی کے لیے انتخابی ادارہ بنایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے 72 ارکان کا جو ہے وہ انتخاب ہوا، جبکہ ریاستوں اور قبائلی علاقوں کے 8 ارکان گورنر جنرل نے جو ہے وہ نامزد کیے۔ اب نئی دستوریہ میں جو ہے وہ مسلم لیگ اب بھی سب سے بڑی پارٹی تھی، لیکن اس کے ارکان کی تعداد صرف 26 تھی۔ انتخابات کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ کے قائد جو تھے وہ چودھری محمد علی نے جو ہے محترمہ محاذ کے تعاون سے جو ہے وہ وزارت بنائی۔ اب جہاں پر ایک پوائنٹ ہے یہاں انہوں نے دیا ہوا کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے غیر مسلم ارکان جو تھے ان میں جسٹس آرنلس عیسائی تھے، جسٹس دراب پٹیل پارسی تھے، جسٹس رانا بھگوان داس ہندو نے ضمیر کی آواز پر فیصلے کر کے درخشندہ روایت قائم کی، مطلب یہ غیر مسلم تھے۔ اب وحدت مغرب پاکستان، ٹھیک ہے نا۔ اب آئین سازی کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ صوبوں میں نمائندگی کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ آئین سازی کے بعد ایک بڑی رکاوٹ تھی کہ صوبوں میں نمائندگی کس کو دی جائے۔ اب جس کا حل یہ نکالا گیا کہ وحدت مغربی پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وحدت مغربی پاکستان قائم کیا جائے۔ اب آئین سازی میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ مشرقی پاکستان ایک وحدت اور زیادہ آبادی والا حصہ تھا، جبکہ مغربی پاکستان آبادی کم اور 2-4 صوبوں اور کئی ریاستوں پر جو تھی وہ مشتمل تھی، جس وجہ سے جو مرکزی اسمبلی میں نشستوں کی تقسیم پر جو ہے وہ اتفاق نہ ہو سکا۔ چنانچہ چودھری محمد علی نے وزارت عظمیٰ کا جو ہے وہ عہدہ سنبھالنے کے بعد جو ہے اس کا یہ حل نکالا کہ مغربی پاکستان کو ایک وحدت بنا دی۔ جنہوں نے کہا کہ چودھری احمد علی نے جب وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تو انہوں نے کہا کہ مغربی پاکستان کو ایک وحدت بنا دیا جائے۔ اس سلسلے میں صوبہ سرحد کی حمایت حاصل کرنے کے لیے خان عبدالغفار خان کے جو بھائی تھے ڈاکٹر خان صاحب کو جو ہے مغربی پاکستان کا پہلا وزیر اعلیٰ بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب کو مغربی پاکستان کا پہلا وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ اب دیگر صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے بھی وحدت کی تشکیل کی جو ہے وہ اس وقت حمایت کی۔ مرکزی اسمبلی میں اے کے فضل الحق اور قائد حزب اختلافات حسین شہید سہروردی نے بھی مثبت رویہ اختیار کیا۔ وحدت مغربی پاکستان کے حق میں حسب ذیل دلائل دیے۔ پہلا دلائل تھا وحدت مغربی پاکستان سے لسانی اور علاقائی تعصبات کا خاتمہ کیا جائے، یعنی زبان، بولی، ثقافت وغیرہ کی بنیاد پر جو لوگوں کے نظریات ہوتے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ دوسرا، اس سے اخراجات میں کمی ہوگی کیونکہ 4 گورنر اور وزرائے اعلیٰ، وزراء، سیکریٹریٹ اور صوبائی اسمبلیوں کی بجائے ایک گورنر، وزیر اعلیٰ، کابینہ اور صوبائی اسمبلی جو ہے وہ ہوگی۔ اب دریائی پانی کی تقسیم اور محاصل میں حصہ جیسے مسائل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب دونوں صوبوں مشرقی اور مغربی پاکستان میں مساوات کا اصول آسانی سے اپنایا جا سکے گا۔ اب دستور کی تیاری میں جو ہے وہ نمائندگی کی بنا پر جو ہے وہ حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ سارے مغربی پاکستان میں ترقی کی رفتار جو ہے وہ یکساں ہوگی۔ چنانچہ نئے وزیر اعظم جو تھے وہ چودھری محمد علی نے جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالتے ہی دستور ساز اسمبلی کا کام تیزی سے شروع کیا۔ دستور ساز اسمبلی کے راستے میں حائل ایک بڑی رکاوٹ دور کرنے کے لیے دستور ساز اسمبلی نے 30 ستمبر 1955 کو بھاری اکثریت سے وحدت مغربی پاکستان کا بل منظور کر کے پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان اور دیگر ریاستوں کو ایک وحدت میں ضم کر دیا، ٹھیک ہے، 30 ستمبر 1955 میں۔ اس طرح 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کے نام سے ایک نیا صوبہ مرز وجود میں آیا۔ اب وفاق جو ہے وہ پاکستان صرف 2 صوبوں پر مشتمل تھا، جس سے نمائندگی کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا۔ اب آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، آئین کی تشکیل۔
جیسے قانون کی تشکیل جس کا بولنا، جیسے کمپلیشن آف کانسٹیٹیوشنس کی بات اگر ہم کریں تو چودھری محمد علی نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالتے ہی اعلان کیا کہ وہ جلد قوم کو نیا آئین دیں گے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا چودھری محمد علی، تو انہوں نے کہا کہ وہ جلد ہی قوم کو نیا آئین دیں گے۔ انہوں نے شب و روز محنت کے بعد تمام گروہوں کو ایک فارمولے پر رضامند کر لیا، ٹھیک ہے، اور نئے آئین مسودہ 9 جنوری 1956 کو دستور ساز اسمبلی میں پیش کر دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نیا آئین دیا جسے 29 فروری 1956 کو منظور کیا گیا، 9 جنوری کو دیا گیا اور 29 فروری کو جو ہے 1946 اسی سن میں ہی منظور کیا گیا۔ 2 مارچ 1956 کو گورنر جنرل نے بھی اس کی توثیق کر دی۔ اسی طرح ملک کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو جو ہے وہ نافذ ہوا۔ یہاں تک ہمارا قرارداد مقاصد کا جو لانگ کوسچن تھا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ رہی ہوگی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ضرور میں آپ کو نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔